بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما۔ اسباق نومید چل رہے ہیں اور وضاحت چل رہی ہے تاکید لفظی تاکید معنوی کی۔ آج تیسری وضاحت ہے۔ آج جو ہے چونکہ پہلے میں نے ترجمہ کرایا تھا اور اس میں تھوڑی سی وضاحت تھی، اس کے بعد میں نے وضاحت کرائی۔ آج جو ہے تیسری وضاحت ہے تاکید لفظی اور تاکید معنوی کی۔ تاکید و او تابع است کہ حال مطبورہ مقرر گرداند در نسبت یا در شمول۔ سنیں، تاکید کی دو قسمیں ہیں۔ چونکہ وضاحت ہے، ترجمہ تو میں کرا چکا ہوں، مزید بار بار ترجمہ کرانے کی ضرورت نہیں۔ سنیں، تاکید کی دو قسمیں ہیں، تاکید لفظی، تاکید معنوی۔ بخوبی جان رہے ہیں آپ تاکید لفظی کسے کہتے ہیں، یہ بھی آپ جان رہے ہیں، لیکن پھر سنیں، ایسی تاکید کو کہتے ہیں جس میں لفظ کو دوبارہ ذکر کیا جائے۔ بات کلیئر؟ تاکید لفظی، تاکید لفظی ایسی تاکید کو کہتے ہیں جس میں لفظ کو دوبارہ ذکر کیا جائے، اور یہ جو ہے لفظ کو دوبارہ ذکر کیا جائے، یہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ یہ اسم، فعل، حرف تینوں میں ہوتی ہے یہ بات۔ یہ تاکید یعنی تاکید لفظی ایسی تاکید کو کہتے ہیں جس میں لفظ کو دوبارہ ذکر کیا جائے، اور یہ تاکید کہاں کہاں ہوتی ہے؟ اسم میں، فعل میں، حرف میں، تینوں میں یہ تاکید ہوتی ہے۔ اسم کی مثال آپ دیکھیں، جیسے زیدن، زیدن، زیدن قائم، قرأ، 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 قرأ خالد، ان اللہ قدیر، ان اللہ قدیر۔ یہ تو تاکید لفظی کی مثالیں تھیں۔ تاکید معنوی، یہ مخصوص 8 الفاظ سے ہوتی ہے۔ تاکید معنوی جو ہے یہ مخصوص 8 الفاظ سے، یعنی یہ تاکید جو ہے 8 الفاظ سے ہوتی ہے۔ وہ 8 الفاظ کیا کیا ہیں؟ نفسن ہے، عینن ہے، کلا کلتا ہے، کلن ہے، اجمعو ہے، اقطعو ہے، ابطعو ہے، ابصعو ہے۔ مثالیں دیکھیں آپ، جیسے جاءنی خالد نفسہ، جاءتنی فاطمۃ نفسہا، جاءنی خالدان انفسہما، جاءتنی فاطمتان انفسہما، جاءنی خالدون انفسہم، جاءتنی الفاطمات انفسہن وغیرہ۔ اور عینن کو اسی پر قیاس کر لیں، چونکہ عینن بھی آتا ہے، تو جس طرح سے یہ انفس وغیرہ آیا ہے ایسے ہی عینن بھی آئے گا، نفس انفس جس طرح سے آیا ہے۔ اور عینن کو اسی پر قیاس کر لیں۔ کلا کلتا، یہ صرف تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ کوئی اگر آپ سے سوال کرے کہ کلا اور کلتا کس کی تاکید کے لیے آتے ہیں، تو جواب دیجیے گا کہ کلا اور کلتا صرف تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، یعنی صرف تثنیہ کے لیے آتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کلا اور کلتا صرف تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، یعنی تثنیہ میں تاکید کے معنویت پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے جاءنی خالدان کلاہما، وجاءتنی الہندان کلتاہما، وجاءنی القوم کلہم اجمعون، اجمعون، اقطعون، ابطعون۔ واضح رہے کہ ابطعو، ابصعو اجمعو کے تابع ہیں، نہ یہ اجمعو کے بغیر آتے ہیں اور نہ اس سے پہلے آتے ہیں، جب بھی آئیں گے تو اجمعو کے بعد ہی آئیں گے۔ بلفظ دیگر وضاحت سنیں آپ۔ تاکید کی 2 قسمیں ہیں، تاکید لفظی، تاکید معنوی۔ تاکید لفظی میں ایک لفظ کو 2 بار ذکر کیا جاتا ہے۔ تاکید لفظی میں، بات سمجھ میں آ گئی؟ تاکید لفظی میں ایک ہے، ایسا نہیں کہ مطلب لفظ کا تکرار ہے تو لفظ الگ الگ ہو، ایسا نہیں۔
اگر کوئی یہ سوال کر دے کہ تاکید لفظی میں لفظ کا تکرار ہوتا ہے تو کس لفظ کا تکرار ہوتا ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں تاکید لفظی میں ایک لفظ کو 2 بار ذکر کیا جاتا ہے، کوئی دوسرا لفظ نہیں ہوتا ہے، وہی لفظ ہوتا ہے جو پہلے ہوتا ہے وہی بعد میں بھی آتا ہے، اسی کے ساتھ آتا ہے۔ تاکید لفظی میں ایک ہی لفظ کو 2 بار ذکر کیا جاتا ہے، اسے تاکید لفظی کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے یہ چونکہ لفظ کی تکرار سے حاصل ہوتی ہے، یہ چونکہ لفظ کی تکرار سے حاصل ہوتی ہے اسی لیے اسے لفظی کہتے ہیں، یعنی لفظ والی۔ مثالیں دیکھیں آپ، جیسے جاءنی زیدن، زیدن آیا میرے پاس، زید یعنی زید ہی آیا، کوئی دوسرا نہیں آیا۔ اور تاکید معنوی کی مثال جیسے جاءنی زید النفس ہو، اس میں لفظ کی تکرار نہیں ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں تاکید معنوی کو تاکید معنوی کیوں کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں لفظ کی تکرار نہیں بلکہ معنی کی تکرار ہوتی ہے۔ کوئی اگر آپ سے سوال کرے کہ تاکید معنوی کو تاکید معنوی کیوں کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں لفظ کی تکرار نہیں ہوتی ہے، معنی کی تکرار ہوتی ہے، اسی لیے اسے تاکید معنوی کہتے ہیں۔ کیونکہ نفسہ کا معنی ہے خود زید، نفسہ کا معنی کیا ہوا؟ خود زید، یعنی زید ہی آیا، کیونکہ نفسہ کا معنی ہے خود زید، اس لیے اسے تاکید معنوی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں لفظ کی تکرار نہیں، معنی کی تکرار ہے، کیونکہ نفس کا معنی ہے خود، نفسہ کا معنی ہے خود زید، اسی لیے اسے تاکید معنوی کہتے ہیں، یعنی معنی والی تاکید۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک لفظ والی تاکید ہوتی ہے، ہر ایک معنی والی تاکید کہتے ہیں۔ لفظ والی تاکید کو تاکید لفظی، معنی والی تاکید کو تاکید معنوی کہتے ہیں۔ اس کے لیے خاص طور پر 8 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں تاکید معنوی کے لیے۔ کون کون؟ ابھی آپ نے پڑھا نا، نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اکتو، ابتو، ابسو۔ نفس، عین دونوں واحد تثنیہ اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ نفس، عین یہ دونوں واحد تثنیہ اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ واحد میں بھی تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، تثنیہ میں بھی تاکید کے معنی پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جمع میں بھی تاکید کے معنی پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کون؟ نفس، عین۔ واحد کی مثال جیسے جاءنی زید نفسہ، نفسہ ہے کہ نہیں؟ اس میں لفظ نفس مفرد ہے، اس میں لفظ نفس جو ہے مفرد ہے، اور ضمیر واحد کی طرف مضاف ہے، اور ضمیر واحد کی طرف مضاف ہے، یعنی زید نفسہ کہہ رہے ہیں نا، تو زید کی طرف جو ہے یہ مضاف ہے، اور ضمیر واحد کی طرف یہ مضاف ہے، نفس واحد ہے اور اسی کی طرف یہ مضاف ہے۔ یہ ضمیر مطبوع یعنی زید کی طرف راجع ہے۔ بے شک ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے پاس زید خود آیا، میرے پاس کوئی دوسرا نہیں آیا بلکہ میرے پاس زید خود آیا، میرے پاس زید، عمر، بکر یہ نہیں آئے بلکہ میرے پاس زید خود آیا۔ جاءنی زید نفسہ کا معنی کیا ہوا؟ میرے پاس زید خود آیا۔ جاءتنی ہند نفسہا، اس میں ضمیر واحد مؤنث ہندن کی طرف راجع ہے۔ تثنیہ کی مثال جاءنی زیدان انفسہما، میرے پاس دونوں زید آئے، اس میں ضمیر تثنیہ ہے مطبوع کے مطابق، لیکن لفظ نفس جمع کا صیغہ ہے، لیکن لفظ نفس جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اگر نفساہما کہا جاتا تو چونکہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں سے مراد وہی دونوں زید ہیں، وہی 2 زید ہیں، پھر اضافت کی وجہ سے آپس میں متصل بھی ہیں، ایسی صورت میں 2 تثنیہ کا استعمال کبھی جانا گیا، 2 تثنیہ کا استعمال چونکہ کبھی جانا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نفس کی جمع کا صیغہ انفس، یعنی کہہ رہے ہیں نفسن کی جمع کا صیغہ انفسو استعمال کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ سمجھے کہ اگر نفساہما کہا جاتا، اگر نفساہما کہا جاتا، یعنی کہا گیا نفس جاءتنی ہند نفسہا، پھر اس کے بعد جاءنی زیدان انفسہما کہا گیا ہے، نفساہما نہیں کہا گیا ہے، اسی کا جواب دے رہے ہیں۔ اگر نفساہما کہا جاتا تو چونکہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں سے مراد وہی 2 زید ہیں، پھر اضافت کی وجہ سے آپس میں متصل بھی ہیں، ایسی صورت میں 2 تثنیہ کا استعمال کبھی جانا گیا ہے۔
اور نفسن کی جمع کا صیغہ انفس استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک سے زائد کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، بعض اوقات ایک سے زائد کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جاءتن الہندان انفسہما کہا جائے گا، جاءتن الہندان انفسہما کہا جائے گا، یہ قاعدہ ہے۔ جمع کی مثال جاءنی الزیدون انفسہم اور جاءنی الہندات انفسہن، مطبوع بھی جمع ہے، انفسو بھی جمع ہے، اور اس کی اضافت بھی جمع ضمیر کی طرف جو مطبوع کے مطابق ہے۔ اسی طرح عین کا لفظ بھی استعمال کیا جائے گا، جاءنی زید عینہ والزیدان اعینہما والزیدون اعینہم وجاءتنی ہند عینہا۔ والہندان اعینہما والہندات اعینہن۔ کلا صرف تثنیہ مذکر اور کلتا صرف مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ یہ دونوں تثنیہ کی ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے جو مطبوع کی طرف راجع ہوں گے، جیسے جاءنی الزیدان کلاہما، میرے پاس دونوں زید آئے، میرے پاس دونوں زید آئے، دو زید ہیں، دونوں زید آئے، میرے پاس دونوں زید آئے۔ جاءنی الہندان کلتاہما، میرے پاس دونوں ہند آئیں، دو ہندہ نہیں بلکہ میرے پاس دونوں ہند آئیں، کسی ایک قصبے میں دونوں ہندہ رہنے والی ہیں، دونوں ہند آئیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے پاس کسی گاؤں کسی قصبہ میں دو زید رہنے والے ہیں، میرے پاس دو زید آئے، اس طرح سے اگر آپ بولیں گے آپ تو اس میں شک رہتا ہے، دونوں زید آئے، دو نام کے زید ہیں۔ لفظ کل واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے، لفظ کل جو ہے یہ واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے، تثنیہ کے لیے لفظ کل نہیں آتا۔ لفظ کل جو ہے واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے، تثنیہ کے لیے نہیں آتا ہے۔ یہ مطبوع کے مطابق ضمیر کی طرف مضاف ہوگا، جیسا مطبوع ہوگا ویسا تابع ہوگا۔ یہ مطبوع کے مطابق ضمیر کی طرف مضاف ہوگا، یہ مطبوع کے مطابق ضمیر کی طرف مضاف ہوگا، جیسے قرأت الکتاب، قرأت الکتاب کلہ، میں نے تمام کتاب پڑھی، واحد کے لیے ہے۔ اشتریت الدار کلہا، میں نے تمام حویلی خریدی۔ علم آدم الاسماء کلہا، علم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھائے۔ اسماء اگرچہ جمع ہے لیکن بتاویل جماعت واحد مؤنث کی ضمیر اس کی طرف لوٹائی گئی ہے۔ اسماء اگرچہ جمع ہے لیکن بتاویل جماعت، اسماء جمع ہے تو یہاں ہا کی جو ضمیر آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے یہ بتا رہے ہیں۔ اسماء اگرچہ جمع ہے لیکن بتاویل جماعت واحد مؤنث، بتاویل جماعت واحد مؤنث کی ضمیر، بتاویل جماعت واحد مؤنث کی ضمیر اس کی طرف لوٹائی گئی ہے۔ ساجد الملائکۃ کلہم، سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اجمعوں کے مختلف سیغے تاکید کے لیے آتے ہیں، عموماً اس کا استعمال لفظ کل کے بعد ہوتا ہے اور کل کی طرح غیر تثنیہ کے لیے آتا ہے، جیسے جاءنی الرکب کلہ اجمع، سواروں کا تمام گروہ سارے کا سارا آ گیا۔ جاءت القبیلۃ کلھا جمع، ساجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جاءت الہندات کلہن جمع یا جمع، بعض اوقات لفظ کل کے بغیر بھی آتا ہے، بعض اوقات لفظ کل کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے جاء الجیش اجمع، ایسا بھی ہوتا ہے، تمام لشکر آ گیا۔ فائدہ، کل اور اجمعوں سے ایسی چیز کی تاکید کی جائے گی جس کے اجزاء حصی طور پر جدا ہو سکیں یا حکمی طور پر، جیسے جاء القوم کلہم، ممکن ہے کہ قوم کے بعض افراد آئیں اور بعض نہ آئیں۔ اشتریت العبد کلہ، ہو سکتا ہے کہ غلام کا صرف ایک حصہ خریدا جائے دوسرا حصہ نہ خریدا جائے۔ اب یہاں جاء زید کلہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ نہیں کہا ہو سکتا کہ زید کا ایک حصہ آئے اور دوسرا نہ آئے، اسی لیے ایسی تاکید کیا ہے؟ لغو ہوگی، ایسی تاکید لغو ہوگی۔ سنیں آپ،
الحاصل ابتو، اقتو، ابتو اور ابسو اجماؤ کے تابع ہیں، نہ تو اس کے بغیر استعمال ہوتے ہیں اور نہ اس سے پہلے، کیونکہ تابع کا ذکر مطبوع سے پہلے، کیونکہ تابع کا ذکر مطبوع سے پہلے یا اس کے بغیر ضعیف ہے۔